السلام علیکم ناظرین، آج ہم ماحول پر گفتگو کریں گے کہ ایک اچھا ماحول کیسے وجود میں آتا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنانا چاہتا ہے، لیکن ماحول کو درست کرنے کے لیے کیا طریقہ کار، کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے، یہ تمام لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ چاہتے تو سب ہیں ماحول کو درست کرنا، لیکن ماحول کو خوبصورت کیسے بنایا جاتا ہے اس کے متعلق سب کو آگاہی حاصل نہیں ہے، جس کی ایک بہت بڑی وجہ مطالعے کا نہ ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک کتاب ہمیں ہدایت کی شکل میں ہدی للناس ہدی للمتقین، ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے، اس کتاب کو ہم سمجھ نہیں پاتے، اس کتاب کو ہم پڑھتے نہیں، اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، جس کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی کے بہت سے اہم فیصلے درست طریقے سے نہیں کر پاتے۔ اگر ہم معاشرے کے بدلنے کی فکر کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی حیثیت سے مبعوث کیا تھا، وہ معاشرہ کون سا تھا؟ آقائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں جب نبوت کے عہدے سے سرفراز فرمائے گئے، انہیں نبوت عطا کی گئی، تو اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ماحول تھا بڑا ہی زیادہ عجیب و غریب تھا، جہاں پر ظلم تھا، زیادتی تھی، زنا تھا، شراب تھی، ہر طرح کا نشہ، ہر طرح کا جوا وہاں پر موجود تھا، اور اس کے علاوہ لوگ درندگی کی سی زندگی گزارتے تھے، انسانوں والی صورتحال اس معاشرے میں، اس ماحول میں نظر نہیں آتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو سب سے اہم پیغام، سب سے پہلا پیغام دیا، وہ اگر آپ غور کریں تو یہ قطعاً نہیں تھا کہ ظلم ختم کر دو، زیادتی ختم کر دو، اور جو ہے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لے آؤ، بلکہ سب سے پہلا پیغام یہ تھا کہ اقرا، آپ پڑھیں اور لوگوں کو پڑھائیں۔ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات مبارکہ جو تھی وہ نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے علم اور قلم کی اہمیت کے متعلق جو تھا وہ ارشاد فرمایا۔ تو ہم اپنی زندگی میں جو بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ جو ہے ظلم و زیادتی، شراب، زنا، ان تمام چیزوں کو ختم کر دیں، بلکہ فرمایا گیا کہ آپ علم کو عام کریں، کیونکہ قرآن مجید ایسا کلام ہے، قرآن مجید میں ہی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ماحول درست ہو، ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو، ہم ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزاریں جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا آپس میں پیار، محبت اور بھائی چارے کو فروغ ملے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ کرام کی طرح قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، قرآن مجید کو اپنے زیر مطالعہ رکھیں، قرآن مجید کو صرف ناظرے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ قرآن مجید کا فہم سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں، اور قرآن مجید کو باقاعدہ طور پر ہم وقت دیں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں کون سا میسیج ملا ہے، اور اس میسیج کو ہم نے اپنی عملی زندگی میں کس طریقے سے اتارنا ہے۔ تو جب تمام مسلمان اس بات کی فکر کریں گے تو ہمارے معاشرے میں سے چور ختم نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ چوری خود بخود ختم ہو جائے گی، ڈاکو ختم نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ ڈاکہ خود بخود ختم ہو جائے گا، شراب ختم نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ شراب بھی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ سوری، یہاں میں الٹ بول رہا ہوں، شراب بھی ختم نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ شراب خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جتنی بھی برائیاں ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہیں، جنہیں فروغ مل رہا ہے، ساری کی ساری برائیاں خود بخود ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ تو آئیے، میں بھی عزم کرتا ہوں، آپ بھی عزم کریں اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، کہ ہم اپنا تعلق علم کے ساتھ اور خاص کر قرآن کے علم کے ساتھ مضبوط کریں۔
جب قرآن اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ ایک خوبصورت معاشرے کے طور پر وجود میں آئے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔